بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 56 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا عنوان ہے لائے نفی للجنس، یعنی لائے نفی جنس کے متعلق ہماری یہ بحث جاری ہے۔ اور اس سے پہلے جو اس بابت ہم نے جو بحث کی تھی، اس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ لائے نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہوتا ہے تو اس وقت وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، یا مبنی بر اس چیز پہ مبنی ہوتا ہے جس پر اس کو نصب دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مفرد ہے، مفرد سے مراد اگر وہ جو ہے واحد ہے، ایک ہے، تو اس وقت وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ اگر وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے تو اس وقت اس کو اعراب بالحرکت دیتے ہیں، یعنی تثنیہ کا اعراب یا جمع کا اعراب اسے دے دیتے ہیں۔ یہ اسی کے ساتھ اس کو مبنی کیا جاتا ہے۔ اور جب اگر یہ اس کا اسم مضاف یا مشبہ مضاف ہو، یعنی شبہ مضاف ہو، تو اس وقت اس مضاف اور شبہ مضاف کو لفظ میں نصب دینا واجب ہے، اس کو نصب دیا جاتا ہے واجبی طور پر۔ یہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا۔ اور کبھی کبھار اکثراً ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے، اور وہ خبر اس وقت محذوف ہوتی ہے جب وہ خبر مشخص و معلوم ہو۔ معلوم ہونے کے ساتھ جو ہے خبر اس کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے لا بأس کہتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا؟ لا بأس علیک تھا۔ علیک چونکہ معین ہے، معلوم ہے، جس کی وجہ سے علیکہ کو حذف کر کے لا بأس کہتے ہیں۔ لا بأس اسم کو رکھ کے علیکہ جو خبر ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ اور یہ کثرت سے ہے وہاں پر جہاں پر یہ الا کے ساتھ استعمال ہو جائے، یعنی جب یہ آ جائے اور اس کے ساتھ الا آ جائے، جیسے لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر دیکھیں لا الہ، یہ جو ہے اس کا خبر جو ہے محذوف ہے۔ اصل میں تھا لا الہ موجود الا اللہ تھا۔ تو یہ الا کے بعد جو ہے جب الا کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی خبر کا کثرت سے حذف کر دیتے ہیں۔ یہ مطالب ہم نے سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ہم جو ہے اس بحث میں ہم ایک اور سوال لے کر 102 نمبر سوال ہے، جس کا عنوان ہے ماذا یجوز فی نعت اسم لا، یعنی اسم لا، لائے نفی جنس کے جو اسم ہے اس سے اگر نعت کوئی صفت لائی جائے، کوئی نعت لائی جائے تو اس میں کیا جائز ہے؟ آیا اس کو ہم مبنی پر فتح کریں، اس کو نصب کے ساتھ پڑھیں، اس کو رفع دے کے پڑھیں، کس طرح سے پڑھیں؟ تو یہ سوال ہے کہ ماذا یجوز، کیا چیز جائز ہے فی نعت اسم لا، لا کے اسم کی جو نعت ہے اس میں کیا چیز جائز ہے؟ اس کے جواب میں بیان کیا کہ اذا نعت اسم لا المفرد بمفرد متصل به جاز فی النعت البناء علی الفتح وجاز النصب والرفع۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ اسم لا، جب اس کا اسم لا جب مفرد ہو اور اس سے نعت لائی گئی ہو، اذا نعت اسم لا، یعنی جب نعت لائی گئی ہو اسم لا سے، وہ اسم لا جو کہ اسم جو کہ المفرد جو کہ مفرد ہے، المفرد بمفرد متصل، ایک اسم لا جو کہ مفرد ہے، جو لا کے ساتھ متصل ہو کے ہے، اس سے جو ہے اگر آپ ایک اور نعت لائیں، اس سے ایک صفت لائیں جو کہ اس کے ساتھ متصل ہے، کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں ہے، تو وہ ایسے صورت میں اس نعت میں 3 قسم کی حرکات جائز ہے۔ ایک جائز ہے جاز فی النعت البناء، اس نعت میں بنا جائز ہے، یعنی اس کو بھی مبنی پر فتح کر دے۔ جس طریقے سے اس کا اسم مبنی پر فتح ہے، اسی طریقے سے اس نعت کو بھی آپ مبنی پر فتح کریں۔
دوسرے کیا چیز جائز میں اس میں کہتے ہیں جائز نصب، اس میں نصب جائز ہے، یعنی آپ اس کو نصب دے کے پڑھیں. جیسے مثلا پہلے والے کے لیے آپ مثال دے دیں لا رجل ظریف عندنا، لا رجل ظریف عندنا. ظریف کو رجل کے سے نعت لے کر اسے صفت بنا کر، چونکہ رجل متصل ہے لا کے ساتھ اور ظریف بھی رجل کے ساتھ متصل ہے، لہذا اس ظریف کو بھی آپ مبنی پر فتح کریں، لا رجل ظریف عندنا، یہ بھی جائز ہے. اور اسی طریقے سے ظریف کو آپ ظریفاً بھی بول سکتے ہیں، لا رجل ظریفاً عندنا، یعنی لا نفی جنس، رجل اس کے لیے اسم، ظریفاً چونکہ رجل کے محل سے، چونکہ رجل کا محل اصل میں کیا ہے، لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، چونکہ یہ ان جیسا عمل کرتا ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، اسی طریقے سے لا نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو رجل کے محل پر عطف کرتے ہوئے اس کو آپ نصب دے کے پڑھیں، لا رجل ظریفاً عندنا، اس طرح سے. یا اگر آپ اس کو لا اور رجل دونوں کے محل پر دونوں کے محل سے صفت لے لے، لا اور رجل دونوں کا محل کیا ہے، رفع ہے، چونکہ یہ مبتدا ہے، اسی وجہ سے یہ مرفوع ہے. اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ کیا پڑھیں گے، لا رجل ظریفن، یعنی ظریفن اس وقت لا اور اس کے رجل دونوں کی محل سے آپ اس کو صفت بنائیں گے. تو اس لیے کہتا ہے کہ لا رجل ظریفا، لا رجل ظریفن اور لا رجل ظریفن عندنا. اس طریقے سے یہ تینوں طرح سے اس نعت کے اوپر 3 حرکات آئیں گی، ایک مبنی و فتح کی، دوسرے جو ہے منصوب اور تیسری مرفوع. یہ 3 طرح سے اس کو پڑھنا جائز ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اب آتے ہیں اس نیچے حاشیے کے اندر، وہ بتاتا ہے کہ عمل بنا علی الفتح، مبنی بر فتح کیوں پڑھے جی؟ تو کہتے ہیں فَبِاعْتِبَارِ أَنَّهُ رُكِّبَ مَعَ الْمَوْصُوفِ قبل دخول لا، چونکہ یہ لا کے داخل ہونے سے پہلے ہی یہ موصوف کے ساتھ یہ صفت مرکب تھی، یعنی یہ اصل میں تھا رجل ظریف، یہ رجل ظریف، یہ دونوں آپس میں متصل تھے، جب تھے پھر لا ان کے اوپر داخل ہو گیا تو لا قبل دخول لا فصار معه کالاسم الواحد، تو اس صورت میں یہ رجل جو ہے ظریف کے ساتھ مل کر ایک اسم واحد تھا، ایک ہی اسم ہے، مفرد اسم ہے. تو اس وجہ سے جب اسم مفرد اگر لا کا اسم واقع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، مبنی پر فتح کرتے ہیں. تو اس وقت لا رجل ظریفہ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. اما نصب کیوں دیں گے، نصب کس اعتبار سے، اما نصب فباعتبار محل الموصوف بنفسه، اما اس کو نصب اس اعتبار سے دیں گے کہ ہم رجل کے محل سے اس کو صفت قرار دیں گے. محل رجل جو کہ اسم لا ہے اس کا محل کیا ہے، نصب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا ان جیسا عمل کرتا ہے، اس کو نصب دیتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ یہ آپس میں متصل ہونے کی وجہ سے یہ مبنی بر فتح ہو گیا ہے، اور مبنی بر فتح ہونے کی بھی کئی وجوہات بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک من جملہ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اصل میں تھا لا من رجل، اس طرح سے من ادھر جو ہے رجل سے من کو حذف کیا گیا ہے، اور من کا معنی اس کے اندر متضمن رکھا گیا ہے. لا رجل یعنی کسی مرد سے، یہ من کا معنی اس رجل سے سمجھ میں آتا ہے. اس وجہ سے جب اسم کے اندر حرف کا معنی متضمن ہو تو وہ حرف کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے وہ اسم کیا ہو جاتا ہے، مبنی ہو جاتا ہے. یہ ایک وجہ بتائی گئی ہے، اور اس طریقے سے اور بھی وجوہات اس میں بیان ہوئی ہیں. تو یہ ایک یہاں پر کافی ہے. تو اس لیے کہتا ہے کہ جناب اس کو ہم مبنی پر فتح کرتے ہیں. وَأَمَّا النَّصْبُ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّ الْمَوْصُوفِ بِنَفْسِهِ،
اما نصب جو ہے اس کے موصوف کے محل کے اعتبار سے، موصوف کا محل چونکہ منصوب ہے، نصب کی جگہ ہے، لائے نفی جنس اس کو نصب دیتا ہے، اس وجہ سے اس صفت کو بھی ہم اسی موصوف کے محل سے صفت لے لیں گے تو یہ بھی منصوب ہو جائے گی، لا رجل ظریفاً ہو جائے گا۔ اما رفع کیوں؟ اور اما رفع باعتبار محلہ مع لا، لأن محلہ مع لا الرفع علی الابتداء کما تقدم، تو چونکہ اس کی جو ہے لائے نفی جنس کا جو لائے نفی جنس اور اس کا اسم دونوں کا جو محل ہے، دونوں کا محل کیا ہے؟ رفع ہے علی الابتدائیت، یعنی مبتدا ہونے کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے۔ جب مرفوع ہے تو ہم اس صفت کو اس لا اور اس کے اسم دونوں کی محل سے، محل بعید سے ہم اس کی کیا لے لیں؟ صفت قرار دے دیں۔ جب اس سے صفت قرار دیں گے تو وہ چونکہ حالت رفع میں ہے، لہذا یہاں پر بھی یہ رفع کی حالت میں ہوگا۔ یہ بحث یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب اس میں ایک اور نقطہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا فُصِلَ النَّعْتُ جَازَ نَصْبُهُ وَرَفْعُهُ فَقَط، جب نعت کے اور اس اسم لا کے درمیان میں جو مفرد سے لائی گئی ہے، صفت لائی گئی ہے، ان دونوں کے درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ آ جائے، خبر مقدم ہو جائے، مثلا بعد میں صفت آ جائے، تو ایسے صورت میں اس اسم میں دو طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ ایک اس کو نصب کی حالت میں پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ وہ اس کے اسم کے محل سے یہ کیا ہو جائے گا؟ صفت بنے گا، چونکہ اسم کا محل جیسے کہ پہلے بیان کیا وہ منصوب ہے، لہذا یہ اس سے نصب دے کر ہم اس سے صفت بنائیں گے۔ دوسرے اس میں رفع بھی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لا اور اس اسم دونوں کیا ہیں؟ اصل میں مبتدا ہیں، مبتدا ہونے کی وجہ سے ان کا محل جو ہے مرفوع ہے، اس کو مرفوع سے جو ہے صفت بنا کر اس کو رفع دے دیں گے۔ اما اس وقت اس کو مبنی پر فتحہ نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صفت اور موصوف کے درمیان میں اجنبی جو ہے یہاں پر فاصلہ آیا ہے۔ ہم نے کہا کہ مبنی پر فتح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت موصوف کے ساتھ متصل ہو کر آ جائے۔ جب صفت موصوف کے ساتھ متصل ہو کر آئے گی تو اس وقت اس صفت کو ہم مبنی پر فتح کریں گے، جائز ہے۔ لیکن اگر یہ صفت اس کے درمیان میں، صفت موصوف کے درمیان میں کوئی اجنبی چیز فاصلہ آیا تو اس صورت میں اس کا صفت جو ہے اس کے خود لفظ سے ہم اس کو صفت قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وَإِذَا فُصِلَ النَّعْتُ جَازَ نَصْبُهُ وَرَفْعُهُ، اس وقت اس نعت میں جائز ہے، نصب بھی جائز ہے اور رفع بھی جائز ہے، فقط دو صورتیں جائز ہے، ایک نصب ایک رفع۔ نہ ہو جیسے اس مثال میں لا رجل عندنا ظریفا او ظریفن، دیکھو لا رجل اس میں لا نفی جنس ہے، مفرد ہے، مبنی پر فتح ہے، اور اس کے فوراً بعد عندنا آیا، یہ عندنا اس کے لیے خبر ہے، مقدم ہو گئی ہے، اور ظریفاً آیا بعد میں، تو یہ ظریفاً کو ہم رجل کے محل سے اس کو صفت قرار دے کر اس کو لا رجل ظریفاً پڑھ سکتے ہیں، اور ظریف کو لا اور رجل دونوں کے محل سے اس کو صفت قرار دے کر، چونکہ وہ دونوں مبتدا ہیں، اس وجہ سے ظریفن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں سے صفت واقع ہو جائے گا۔ لا رجل عندنا ظریفاً او ظریفن، دونوں طرح سے اس میں جائز ہے۔ اور یہاں مبنی پر فتح جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے صفت موصوف آئے ہیں، مرکب ہوئے ہیں، لیکن ان صفت اور موصوف کے درمیان میں ایک عندنا ظرف جو ہے یہاں پر فاصلہ آیا ہے، تو کہتے ہیں وَيَمْتَنِعُ الْبِنَاءُ عَلَى الْفَتْحِ، اس یہاں پر مبنی پر فتح پڑھنا یعنی ظریفہ پڑھنا یہ ممتنع ہے،
क्यों؟ इसलिए कि इम्तिना तरकीबी माल फसली, चूँकि ये तरकीब जो है फसल के वजह से इनके दरमियान भी तरकीब मुमतन हो गई है, जिसकी वजह से हम इसको दो चीज़ें तस्वुर करते हैं। इस वक्त दोनों मुत्तसिल होकर एक चीज़ नहीं है, कलिमे वाहिद नहीं है। इस वक्त जब कलिमे वाहिद न हो तो उस वक्त ये दोनों मबनी पर फतहा नहीं हो सकते हैं। अब तीसरा जो नुक्ता इसमें है वो ये कि अमा ये अगर हम नात करार दे दें किसके लिए? मुज़ाफ के लिए या शिबह मुज़ाफ के लिए, मुशब्बहुन बिल मुज़ाफ के लिए। अगर हम इन दोनों से अगर सिफत करार दे दें तो ऐसी सिफत को क्या पढ़ा जाएगा? तो कहता है कि उसमें नात भी जायज़ है, नात बनाकर उसको नस्ब दे देंगे, चूँकि लाए नफी जिन्स का इसम जब वो मुज़ाफ होता है या शिबह मुज़ाफ होता है तो उस वक्त वो मंसूब होता है। इसी वजह से उसकी सिफत जब उससे सिफत लेते हैं तो वो सिफत भी मंसूब होगी। और इसी तरीके से उसके सिफत को आप रफ़ा के साथ भी पढ़ सकते हैं। इस वजह से कि ये जो है इस यानी ये सिफत के महल से हम यानी ला और इसके दोनों के इसम के महल से हम सिफत करार दे सकते हैं। अम्मा इज़ा कान इस्मुल्ला मुज़ाफ़न और मुशब्बहन भी, यानी जब इसम ला मुज़ाफ़ हो या मुशब्बह मुज़ाफ़ हो यानी शिबह मुज़ाफ़ हो तो यजूज़ु फिन्नाती अन्नस्ब वर्रफ़्उ, तो उस वक्त उस नात में नस्ब भी जायज़ है और रफ़ा भी जायज़ है। वो कैसे नस्ब जायज़ है? सवाउन फुसिल अन्नातु अव लम यफसुल, चाहे जो है इसमें नात जो है फासिला लाई गई हो या नात जो है फासिला नहीं लाई गई हो, दोनों मुत्तसिल होकर आई हों। दोनों सूरतों में उसको या नस्ब के साथ भी पढ़ सकते हैं और रफ़ा के साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे इस मिसाल में ला गुलाम रजुलिन जमीलन, ये जमीलन क्या इसको खबर सिफत करा देंगे किसके लिए? गुलाम रजुल के लिए। गुलाम रजुल चूँकि इसमें मुज़ाफ है इस वजह से वो मंसूब है, जमीलन भी मंसूब होगी। ला गुलाम रजुलिन जमीलन, या इस वक्त ये ला गुलाम रजुलिन दोनों का महल जो है वो रफ़ा है चूँकि मुब्तदा है, इसकी तरफ नज़र करते हुए हम जमीलुन भी पढ़ सकते हैं। ला गुलाम रजुलिन जमीलुन हाज़िरुन, ये उनकी खबर होगी। तो ये इस तरह से दोनों तरह से इसमें जायज़ है। इसी तरीके से देखो शिबह मुज़ाफ की मिसाल देता है, जैसे वला साहिबा इल्मिन, वला साहिबा इल्मिन फिल मदीनति बारिअन औ बारिउन, दोनों जायज़ है। चूँकि यहाँ पर साहिब इल्म फिल मदीना, ये फ़ी हर्फ जर अल मदीना मजरूर, ये जार मजरूर ये जो है दोनों मुतअल्लिक़ होते हैं किसके? साहिब के, साहिब इनका मुतअल्लिक़ है। तो इस वजह से चूँकि ये इस फिल मदीना मामूल की तरफ मुहताज है, इस वजह से इस साहिब इल्म को शिबह मुज़ाफ कहा गया है। शिबह मुज़ाफ जब है ला साहिब इल्मिन फिल मदीनती, ये इसको शिबह मुज़ाफ जब बनाया तो इसका क्या हो जाएगा? ये नस्ब इसके ऊपर आ जाएगा। तो लिहाजा बारिअन भी पढ़ सकते हैं, बारिउन भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। बारिअन इस वजह से कि चूँकि इसके लफ्ज़ से इसके इसम के लफ्ज़ से हमने सिफत ले लिया। बारिउन क्यों? इसलिए कि ये बारिउन को ला और उसके इसम दोनों के महल से हमने इसको सिफत ले लिया। ला साहिब इल्म फिल मदीना बारिउन या बारिअन, यानी कोई साहिब इल्म शहर में कोई खिरतमंद नहीं है, बावकार नहीं है, ये मुराद। अम्मा व इज़ा उतिफ़ा अला इस्मिल्ला जाज़ फिल मातूफ़ी अन्नस्ब व रफ़्उ, जब कोई इसम इनके यानी ला के इसम के ऊपर अतफ़ करके लाए, अतफ़ करे
تو ادھر بھی نصب اور رفع دونوں کیا ہیں جائز ہے. یہاں پر پھر مبنی پر فتح نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ واو درمیان میں فاصلہ آیا. جیسے نحو مثال لا رجل و غلامن او غلامن عندنا. غلامن پڑھیں گے اس لیے کہ رجل کے اسم جو لفظ ہے اس سے اس کے محل سے پر عطف کر کے. لا رجل اصل میں یہ کیا تھا؟ لا رجلن تھا. اس کے محل سے عطف کرتے ہوئے آپ غلامن پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے غلامن بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ لا اور رجل دونوں کے محل پر عطف کریں گے. تو اس صورت میں چونکہ وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے لہذا غلامن بھی مرفوع ہو جائے گا اور عندنا ان کی خبر ہوگی. تو بس اس صورت میں جب اس کے اسم کے اوپر وہ عطف کرے اگر کسی اسم کے ہو تو وہ اسم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے درمیان میں واو کے اضافہ کی وجہ سے فاصلے کی وجہ سے یہ کلمہ واحدہ نہیں ہوتا ہے. جب کلمہ واحدہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہاں پر آپ اس کو نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع کے ساتھ بھی اس کو عطف کر سکتے ہیں. تو لہذا اس حاشیے میں بتایا کہ ولا یجوز فتح المعطوف لأنه لم يرکب مع لا. چونکہ کہتا ہے کہ یہاں پر معطوف کو فتحہ دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لا کے ساتھ مرکب نہیں ہے. اگر یہ لا کے ساتھ مرکب ہوتا لا رجل ولا غلام اس طرح ٹھیک تھا. لا جب غلام کے ساتھ اگر متصل ہوتا تو دونوں کو ہم عطف کر دیتے. لا غلام کو لا رجل پر عطف کرتے تو یہ پھر صحیح تھا فتحہ دینا. لیکن چونکہ لا اس غلام کے ساتھ متصل نہیں آیا ہے اس کے اوپر اور واو درمیان میں آنے کی وجہ سے غلام اور رجل کو کلمہ واحدہ ہونے سے بھی باہر کر دیا ہے. تو لہذا یہ دونوں جو ہیں دو کلمے ہیں. تو دو جب کلمے ہیں تو اس لیے بعد والا کلمے کے اوپر نصب آئے گا اور رفع آئے گا. وَأَمَّا رَفْعُهُ اما رفع کیوں دیں گے؟ فَبِاعْتِبَارِ عَطْفِهِ عَلَى مَحَلِّ لَا وَاسْمِهَا. تو رفع اس اعتبار سے دیں گے کہ اس کے اسم اور اس کے محل لا اور اس کے اسم دونوں کے محل پر ہم عطف کریں گے. لا اور اس کا اسم دونوں کے محل جو ہے مرفوع ہے مبتدا ہونے کے اعتبار سے اس وجہ سے اس کو رفع دے کے عطف کریں گے. وَأَمَّا نَصْبُهُ اما اس اسم کو غلامن پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فَبِاعْتِبَارِ عَطْفِهِ عَلَى مَحَلِّ اسْمِهَا یعنی اس کو اس لا کے اسم کے محل پر عطف کریں گے. لا کا اسم حقیقت میں کیا ہے؟ منصوب ہے. اس اعتبار سے اس کو نصب دے کر ہم عطف کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہماری بحث جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.